السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں سبق نمبر 6 میں اسم مذکر اور اسم مؤنث کے سلسلے میں بحث چل رہی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں اسم کی تعداد ظاہر کرنے کے اعتبار سے قسمیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عربی کے اندر ایک لفظ مذکر ہوتا ہے لیکن اردو کے اندر وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس اس سے الٹا کہ عربی کے اندر ایک لفظ مؤنث ہوتا ہے لیکن اردو کے اندر مذکر استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی کے اندر مذکر اور اردو کے اندر مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور کبھی عربی کے اندر مؤنث تو اردو کے اندر مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ عربی کے اندر تو وہ مذکر شمار ہوتا ہے لیکن اردو کے اندر وہ مؤنث شمار ہوتا ہے، یا عربی کے اندر مؤنث شمار ہوتا ہے اور اردو کے اندر مذکر شمار ہوتا ہے۔ مثال سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ مثلا اگر میں یوں کہوں الرجل ذو لحیۃ طویلۃ، پہلے تو میں دو مثال آپ کو دے دوں، اس کے بعد اس کا فرق سمجھاؤں گا۔ الرجل ذو لحیۃ طویلۃ، آدمی لمبی داڑھی والا ہے، تو یہاں پر الرجل مذکر ہے اور مذکر کے لیے ذو استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ذو لائے۔ الرجل ذو لحیۃ طویلۃ، آدمی لمبی داڑھی والا ہے، اور اس کی جگہ پر مؤنث کے لیے الامرأۃ ذات شعر طویل، عورت لمبے بال والی ہے، تو یہاں پر الامرأۃ مؤنث ہیں اس لیے ذات لایا گیا۔ ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیے، پہلی مثال کے اندر آدمی لمبی داڑھی والا ہے، تو چونکہ الرجل مذکر ہے اس لیے والا کا لفظ لائے، اور دوسری مثال میں الامرأۃ ذو شعر طویل، عورت لمبی بال والی ہیں، تو یہاں پر والی کا لفظ آیا، تو والا مذکر کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور والی مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور لفظی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مذکر ہی ہے، الرجل اور ذو دونوں مذکر ہے اور الامرأۃ اور ذات دونوں مؤنث ہے۔ اب جو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے اوپر غور کیجئے۔ مثلا الغرفۃ ذات بابین، الغرفۃ ذات بابین، یہاں پر دیکھیں الغرفۃ مؤنث ہے اس لیے ذات مؤنث لایا گیا، لیکن آپ ترجمے کے اندر غور کیجئے، کمرہ دو دروازوں والا ہے، تو یہاں پر مؤنث ہے غرفتن، اسی وجہ سے تو ذات لایا گیا، لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بجائے والا کے والی ہوتا ہے۔ الغرفۃ ذات بابین، کمرہ دو دروازوں والا ہے، یہ نہیں کہیں گے کمرہ دو دروازوں والی ہے۔ تو دیکھنے میں تو غرفۃ مؤنث ہے لیکن اردو کے اعتبار سے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اسی لیے والا کا لفظ نکلتا ہے۔ اس کے برعکس الکتاب ذو ورق مسطر، کتاب لکیر شدہ ورق والی ہے، الورق ذو ورق مسطر، تو یہاں پر دیکھو الکتاب ذو ورق مسطر، الکتاب مذکر ہے اور لفظ بھی جو اس کے ساتھ لگایا گیا ذو لگایا گیا ہے، لیکن جب آپ ترجمہ کریں گے
تو یہاں پر بجائے والا کے والی کا لفظ نکلتا ہے. الکتاب ذو ورق مسطر، کتاب لکیر شدہ ورق والی ہے. تو ان دونوں مثالوں پر غور کیجیے آپ کہ پہلے الغرفۃ ہیں، مؤنث ہے، اس کے ساتھ ذات لایا گیا، لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو والا کا لفظ نکلتا ہے. ویسے ہی دوسری مثال کے اندر الکتاب اور ذو لگایا گیا، مذکر ہے، لیکن ترجمے کے اندر والی لگایا جاتا ہے. اس لیے اگر آپ کسی کتاب کے اندر ذو کا معنی ذو، اس کے سامنے آپ دیکھیں گے تو والا ترجمہ لکھا ہوا ہوگا. جو الفاظ یاد کروائے جاتے ہیں تو اس میں ذو کے سامنے والا لکھا ہوتا ہے اور ذاتوں کے سامنے والی لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہر جگہ پر ذو کا ترجمہ والا نہیں ہوتا اور ہر جگہ پر ذاتوں کا ترجمہ والی نہیں ہوتا. آگے پیچھے جو لفظ ہوتا ہے اس لفظ کو سامنے رکھ کر ترجمہ ہوتا ہے. کبھی ذو ہوگا لیکن ترجمہ والی ہوگا، اور کہیں ذات ہوگا تو ترجمہ والا ہوگا. تو اردو کے جو لفظ اردو کے اعتبار سے جو مذکر مؤنث ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر وہاں پر ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن عربی کے اندر تو ہم لفظ کو دیکھ کر لائیں گے. لفظ مذکر ہو تو ذو لائیں گے اور لفظ مؤنث ہو تو ذات لائیں گے. پھر ترجمے کے اعتبار سے جو بھی ترجمہ ہوتا ہو، ذو کا کہیں والا ہوگا تو کہیں والی ہوگا، ذاتوں کا ترجمہ کہیں والا ہوگا تو کہیں والی ہوگا. وہ لفظ کے اعتبار سے وہ ترجمہ بدل جائے گا. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہی لفظ جو ہوتا ہے عربی کے اندر مذکر شمار ہوتا ہے تو وہی اردو کے اندر مؤنث شمار ہوتا ہے، اور عربی کے اندر مؤنث شمار ہوتا ہے تو اردو کے اندر مذکر شمار ہوتا ہے. اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دی. اب آئیے سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اسم کی تعداد ظاہر کرنے کے اعتبار سے جو اقسام ہے اس کو بیان کرتے ہیں. یہ کہ اسم کی تعداد ظاہر کرنے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، اور نمبر 4 جمع. واحد جو ایک پر دلالت کرے، ایک چیز کو بتلائے، اس کو واحد کہا جاتا ہے. جیسے رجل ایک مرد، کتاب ایک کتاب. اور تثنیہ اس کو کہا جاتا ہے جو 2 چیزیں 2 پر دلالت کرے. مثلا اسی رجل کو بنا دے رجلان یعنی 2 مرد، کتاب سے کتابان یعنی 2 کتابیں. واحد سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے اخیر کے اندر الف اور نون مکسور لگا دیا جائے تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر جمع. جمع وہ ہیں جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، 2 سے زیادہ چیزوں کو بتلائے. مثلا رجل کی جمع رجال، اور کتاب کی جمع کتب. رجل ایک آدمی اور رجال بہت سے آدمی، کتاب ایک کتاب اور کتب بہت سی کتابیں. تو تعداد ظاہر کرنے کے اعتبار سے اسم کی یہ 3 قسمیں ہوئی، واحد، تثنیہ اور جمع. اب یہ جمع جو ہوتی ہے وہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے جمع مذکر، ایک ہے جمع مکسر، اور ایک ہے جمع سالم. جمع مکسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں واحد کا وزن برقرار نہ رہے، واحد کا جو لفظ ہے وہ برقرار نہ رہے، بلکہ واحد جو ہے جمع کے اندر آنے کے بعد اس کے اندر کچھ حروف گھٹا دیے جائے یا کچھ حروف بڑھا دیے جائے، یا پھر حرکات و سکنات کے اندر تبدیلی کر دی جائے. اس کو کہا جاتا ہے جمع مکسر. جمع مکسر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں واحد کا جو وزن ہے وہ برقرار نہ رہے، بلکہ واحد کا جو وزن ہے اس کے اندر کچھ حرف بڑھا دیے جائے یا کوئی حرف گھٹا دیا جائے یا پھر حرکات کے اندر تبدیلی پیدا کر دی جائے. مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. مثلا
رجولن اس کا معنی ہوتا ہے مرد. تو یہاں پر دیکھیے رجولن میں صرف 3 حرف ہے، لیکن جیسے اس کی جمع لائی گئی رجالن تو اس میں ایک لفظ بڑھ گیا، جیم کے بعد ایک الف بڑھ گیا، ایک الف بڑھا دیا گیا رجالن، اور حرکتوں کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی. رجولن میں جیم پر پیش تھا، جمع کے اندر آنے کے بعد وہاں پر وہ زبر ہو گیا، اور را کے اوپر زبر تھا، جمع کے اندر را کے نیچے زیر آ گیا. تو اس مثال کے اندر واحد کے اندر ایک لفظ بڑھا دیا گیا ہے اور ساتھ ہی حرکت کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی. تو رجلن رجالن. دوسری مثال قلم اقلام، یہاں پر بھی حرف کو بڑھا دیا گیا ہے. قلم کے اندر 3 حرف ہیں، قاف لام اور میم، اور اقلام کے اندر یہاں پر دیکھیے حمزہ کو شروع میں بڑھا دیا گیا اور ساتھ ہی لام جو ہے اس کے بعد الف بڑھا دیا گیا. وہ 5 حرف ہو گئے، واحد میں 3 تھے، یہاں پر 5 ہو گئے. اور اوپر کی مثال میں رجل میں 3 تھے، رجال میں 4 ہو گئے، یعنی حرف بڑھ گیا. تو رجل رجال قلم اقلام. ایسی جمل کا معنی اونٹ اور جمال اس کی جمع ہے، اس میں بھی حرف بڑھ گیا ہے. درسن بیتن گھر جمع بیوتن، یہاں پر واو کو بڑھا دیا گیا ہے. بیتن میں 3 حرف تھے، بیوتن میں 4 ہو گئے، واو بڑھ گیا. اور بیتن میں با پر زبر تھا تو بیوتن میں با کے اوپر پیش آ گیا. تو بیتن بیوتن یعنی بہت سے گھر. بیتن کا معنی ایک گھر، بیوتن یعنی بہت سے گھر. درسن ایک سبق اور دروسن بہت سے سبق. تو ان مثالوں کے اندر واحد کے اندر حرف بڑھا کر جمع بنا دی گئی. اب اس کا الٹا دیکھیے کہ واحد کے اندر زیادہ حرف ہو اور جمع کے اندر وہ کم ہو جائے. مثلا کتابن 4 حرف ہے، کاف تا الف اور با، لیکن جیسے اس کی جمع لائی گئی کتبن تو ان میں سے الف نکل گیا. کتاب ان کی جمع کتب، 3 ہی حرف ہو گئے تو یہاں پر حرف گھٹ گیا. ایسے ہی حمارن گدھا، اس کی جمع ہے حمورن، یہاں پر بھی حمارن میں 4 حرف تھے، اس کی جمع کے اندر ایک حرف گھٹ گیا، الف گھٹ گیا. حمارن گدھا اور حمورن بہت سے گدھے. اور اسی طرح دوسری مثال ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ تو ایک مثال کے طور پر میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہے کہ واحد کے اندر جو حروف ہوتے ہیں جمع لانے کے اندر حروف گھٹ جاتے ہیں یا حروف بڑھ جاتے ہیں. اور کبھی کبھی حروف کے اندر نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ کمی ہوتی ہے، بلکہ جتنے حرف واحد کے اندر ہے اتنے ہی رہتے ہیں، البتہ حرکات و سکنات کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. مثلا خشبن لکڑی، یہاں پر 3 ہی حرف ہے، لیکن جب اس کی جمع لائیں گے تو ہو جائے گا خشبن. تو خشبن لکڑی 3 حرف ہیں اور خشبن جمع میں بھی 3 ہی حرف ہیں، لیکن حرکتوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی. خشبن میں واحد میں خا پر زبر تھا، جمع میں خا کے اوپر پیش آ گیا. واحد میں شین کے اوپر زبر تھا، جمع کے اندر شین کے اوپر پیش آ گیا. تو اس میں صرف حرکات کی تبدیلی ہوئی، حرف کا نہ اضافہ ہوا نہ حرف کی کمی ہوئی. خیر، تو واحد سے جمع بنانے کے اندر آپ یہ کہیں کہ جمع مکسر اگر پوچھا جائے جمع مکسر کس کو کہا جاتا ہے، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ جمع مکسر ایسی جمع کو کہا جاتا ہے کہ جس میں واحد کا وزن برقرار نہ رہے، جمع میں آنے کے بعد بدل جائے. اب وہ بدلنے کی شکلیں کیا ہے؟ یا تو کوئی حرف کا اضافہ ہو جائے گا اور یا کسی حرف یا کوئی حرف گھٹ جائے گا،
یا پھر حرکات کے اندر تبدیلی ہوگی، بس یہ تین چیزیں۔ اب یہ جمع مکسر کے جو اوزان ہیں انشاءاللہ وہ بعد میں بیان کروں گا، ابھی تو میں جمع مکسر کی ڈیفینیشن اور تعریف آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اور ایک ہے جمع سالم۔ جمع سالم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر واحد کا وزن برقرار رہے اور واحد کے اینڈ میں آخر میں ایک دو حرف بڑھا دیے جائے۔ مثلا کافرن، انکار کرنے والا، کافر، اس کی جمع آئے گی کافرون۔ تو یہاں پر دیکھیے آخر کے اندر واو نون بڑھا دیا گیا ہے۔ ایسی ظالمن، ظالمون، فاسقن، فاسقون۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے کہ واحد کا جو وزن ہے وہ تو اپنی جگہ پر برقرار رہا، آخر کے اندر صرف واو اور نون کا اضافہ کر دیا گیا۔ اور عموماً اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی جو جمع اسی وزن پر آتی ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول جو ہوتا ہے اس میں آخر میں جمع کے اندر واو نون ہوتا ہے۔ میں پوری گردان آپ کے سامنے اس میں فاعل کی پیش کروں۔ مثلا شاربن، شارب، شاربانی، شاربون، شاربتن، شاربتانی، شارباتن۔ یہ تو اس میں فاعل کی گردان ہوئی۔ پینے والا ایک مرد، پینے والی دو مرد، پینے والی سب مرد، پینے والی ایک عورت، پینے والی دو عورتیں، پینے والی سب عورتیں۔ اب اس کا اس میں مفعول دیکھیے، مشروبن، مشروبانی، مشروبون، مشروبتن، مشروبتانی، مشروباتن۔ ترجمہ یہ ہوگا پیا ہوا ایک مرد، پیے ہوئے دو مرد، پیے ہوئے سب مرد، پی ہوئی ایک عورت، پی ہوئی دو عورتیں، پی ہوئی سب عورتیں۔ تو یہ اس میں مفعول کے 6 صیغے ہیں۔ تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے اندر جو جمع ہے، اب جمع بھی جو ایک جمع مذکر سالم مذکر ہوتی ہے اور ایک جمع مؤنث سالم مؤنث ہوتی ہے۔ تو جمع مذکر سالم کے اندر تو واو نون بڑھایا جاتا ہے اور جمع مؤنث سالم کے اندر الف اور تا کو بڑھایا جاتا ہے۔ جیسے یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے جو 6 صیغے ہیں ان میں تیسرے نمبر کا جو صیغہ ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں یہ جمع مذکر سالم کہا جائے گا، اور چھٹا جو صیغہ ہے وہ جمع مؤنث سالم کہا جائے گا۔ خیر، تو جمع مذکر جمع سالم کی بھی 2 قسمیں ہو گئی، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو جمع مذکر سالم کے ساتھ لاحق کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا اعراب بھی جمع مذکر سالم جیسا ہی ہوتا ہے۔ مثلا عشرون 20، ثلاثون 30، اربعون 40، خمسون 50، ستون 60، سبعون 70 یعنی 70، ثمانون 80، تسعون 90۔ تو یہاں پر یہ جو دہائیہ ہے 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یہ جو دہائیہ ہے ان کے اندر بھی آپ دیکھیے آخر کے اندر واو نون آیا ہے، تو یہ بھی جو ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ لاحق ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واحد مؤنث ہوتا ہے لیکن اس واحد مؤنث کی جمع مذکر سالم جیسی آتی ہے۔ مثلا سنتن، سال، تو یہ تو واحد مؤنث ہے لیکن اسی واحد مؤنث کی جمع سالم کی طرح آئی کہ آخر کے اندر یہ جو تا ہے اس کو نکال کر واو نون بڑھا دیا گیا، سنونا۔ تو سنتن کا معنی سال، اس کی جمع ہے سنونا، اگرچہ اس کی جمع سنواتن بھی آتی ہے، سنتن کی جمع سنواتن بھی ہے لیکن ایک جمع سنون بھی آتی ہے جمع مذکر سالم کی طرح۔ تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے اندر جو جمع مذکر کا صیغہ ہے اس کو جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے، اور جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے اس کو جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے۔ تو اسم کی یہ 3 قسمیں ہوئی، واحد، تثنیہ اور جمع۔ پھر جمع کی 2 قسمیں ہوئی، جمع مکسر اور جمع سالم۔ اور پھر جمع سالم کی 2 قسمیں ہوئی، جمع مذکر سالم
اور جمع مؤنث سالم۔ اب یہ جمع مذکر سالم جو ہے اس میں جو وہ واو نون بھرایا جاتا ہے وہ تو حالت رفعی کے اندر یعنی مرفوع ہونے کی حالت کے اندر۔ جو لوگ اگر ابتدائی ہے ان کو اگرچہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن آگے چل کر سمجھ لیں گے کہ یہ واو نون جو ہے حالت رفعی کے اندر لایا جائے گا، اور حالت نصبی اور جری کے اندر واو کے بجائے یا بنا دیں گے یا مدہ۔ مثلا مسلمون ہے مسلمان تو جمع آئے گی مسلمون، یہ تو حالت رفعی ہے، لیکن حالت نصبی اور حالت جری کے اندر مسلمین پڑھیں گے۔ اور ایسے ہی جمع مؤنث سالم جو ہے اس کو حالت رفعی کے اندر پیش پڑھیں گے، جب مثلا مسلمتن مسلمان عورت اس کی جمع مسلماتن تاکہ اوپر پیش پڑھیں گے مسلماتن، یہ تو حالت رفعی ہے، لیکن حالت نصبی اور حالت جری کے اندر اس کو پڑھیں گے مسلماتن۔ تو حالت نصبی میں بھی مسلماتن اور حالت جری کے اندر بھی یہی شکل رہے گی مسلماتن۔ تو آج کے ویڈیو کے اندر بس یہی۔ اب آنے والے ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے جمع مکسر کے جو اوزان ہیں ان اوزان کو بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ ہی کچھ مثالیں بھی، ہر وزن کے تحت کچھ نہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ واحد سے جمع بنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ جمع کے جو اوزان ہیں وہ اگر آپ کے سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ جمع بنانے میں کبھی بھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آنے والے ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے جمع مکسر کے جو اوزان ہیں ان اوزان کو بیان کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ان ہر ایک وزن کے اوپر کچھ نہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بس آج کے ویڈیو کے اندر اتنا ہی، ملتے اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔